پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کانفلکٹ جو کہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے جاری کی ہے، لیکن اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد شام، اردن، لبنان اور عراق نے فضائی حدود بند کر دی۔ اردن اس بار جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ساری سینکشنز اپنے اوپر سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اتنی سافٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں جو جاری کی گئی ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا ایران نے بیسیکلی اسرائیل کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں 300 سے زیادہ شاید حملے کیے، جس میں آپ کو بتائیں ایرانی اسرائیل کشیدگی کا یہ معاملہ ہے۔ مغربی سندھ سے پاکستانی فضائی حدود میں آنے والی تمام پروازوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ بار بار کہا تھا کہ وہ اسرائیل پہ اٹیک کرے گا اور فائنلی ایران نے ایسا کر دکھایا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس چیز کو روک لیا جائے گا، امریکہ بیچ میں آئے گا، کئی دوسری کنٹریز بیچ میں آئیں گی۔ نمسکار دوستو، خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر قریب 300 راکٹ داغے ہیں اور پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے۔ مطلب پاکستانیوں میں عقل نہیں ہے کہ کون کس پر اٹیک کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کانفلکٹ جو کہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے جاری کی ہے، لیکن انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے انہوں نے بہت پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی۔ بڑی ارلی ان کو شاید اس کی کلیئرٹی تھی کہ لیکن پاکستان کو اتنی کلیئرٹی نہیں تھی۔ انڈیا کہتا ہے کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، ریسٹرینٹ شو کریں، اسٹیپ بیک کریں فرام وائلنس، ڈپلومیسی کی طرف جائیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں۔ لیکن جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اتنی سافٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں جو جاری کی گئی ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا ایران نے بیسیکلی اسرائیل کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں 300 سے زیادہ شاید حملے کیے، جس میں بیلسٹک میزائلز بھی تھے اور سارا کچھ تھا، اور ڈرونز بھی تھے۔ اس کا جو کوڈ نیم تھا وہ آپریشن ٹرو پرومس تھا، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ایران کی ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر ایران نے کی ہیں۔ سو اٹ مینس دس از سم تھنگ ویری ویری بگ۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، ایران کی ہسٹری میں اور اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سے ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں کہ ایران نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جارڈن نے بھی رول پلے کیا ہے۔ جارڈن، اسرائیل، امریکہ اینڈ یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے مل کے ان ڈرون سٹرائکس کو اور میزائلز کو روکا ہے۔ اس لیے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایران نے جارڈن کو بھی جو ہے وہ کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں۔ جو اسرائیلی ہیں وہ ایک پراپیگینڈا کمپین بھی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال اس میں سعودیز they will be playing۔ اور اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایران کے جو میجر جنرل بغیری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کر رہی ہے، اور یہ آپریشن اس لیے ضروری تھا کہ اسرائیل نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی، اور یہ جو آپریشن ہے اس کی بعد ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، ہم کچھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر اسرائیل نے رسپونڈ کیا تو ہمارا اگلا رسپانس اس سے بڑا ہوگا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایران نے جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے تہران کے اندر، اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی یا ساتھ دیا تو یاد رکھیے گا ہم امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں خطے میں یا ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان پہ حملے کریں گے۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں دس از ویری پرابلمٹک۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا انکریجنگ ہے، اس کو انکریجنگ کہنا چاہیے۔
उसकी वजह बार बार कहा था कि वो इजराइल पे अटैक करेगा और फाइनली ईरान ने ऐसा कर दिखाया। कई लोगों का ख्याल था कि इस चीज को रोक लिया जाएगा, अमेरिका बीच में आएगा, कई दूसरी कंट्रीज बीच में आएंगी और इस चीज को होने से रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया जैसा कि ईरान ने कहा था। अब कई जगह से जो है वो बात सुनने में आ रही है, इसमें अमेरिका का भी ये कहना है कि वो इजराइल और ये ईरान की इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। साथ ईरान ने भी अमेरिका को यही कहा है कि वो साइड पर रहे और किसी किस्म की भी जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करे। मगर देखने वाली बात ये है कि जो बड़ी कंट्रीज है उनको यकीनन बीच में आना ही पड़ेगा। ईरान का कहना ये भी है कि ये जो है वो इजराइल और ईरान के आपस की बात है तो अमेरिका इसमें ना आए, लेकिन साथ ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल ने कोई गलती की तो इससे ज्यादा भी जो है रिएक्शन या इससे ज्यादा भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है इजराइल के ऊपर। अब बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या नुकसान होगा इससे ईरान को। तो बहुत पाकिस्तान में कई लोगों का ये कहना है या ये मानना है कि जी इससे ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ईरान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। वो ऐसे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएंगी और अगर नहीं हटाई जाएंगी तो ईरान किसी को भी धमकी दे सकता है कि जी सैंक्शंस हटाई जाए, नहीं तो इस किस्म के अटैक्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ गल्फ कंट्रीज के लिए भी ये एक यकीनन बुरी खबर होगी कि उनकी तरफ भी लोग जाना कम कर देंगे। इस वक्त भी कई कंट्रीज ने अपनी जो ट्रैवल एडवाइजरी निकाली है उसमें जो रिलीज की गई है, प्रेस को जो दिया गया उसमें यही कहा गया है कि वो अपने नेशनल्स को इन गल्फ कंट्रीज में जाने से रोक रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी ऐसी गल्फ कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए यकीनन ये खबर अच्छी नहीं होगी और ईरान को अपना तेल बेचने में आसानी रहेगी। अमेरिका को भी उसका ऑयल में ही इंटरेस्ट है और बाकी कंट्रीज को भी। तो यकीनन ईरान इस बार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और लग यही रहा है कि वो सारी सैंक्शंस अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाएगा। उसके साथ ही पूरी दुनिया को, क्योंकि अभी फिलहाल ऑयल चाहिए और ईरान वो ऑयल प्रोवाइड करेगा और बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए भी इस वक्त एक खतरा है कि अगर ईरान मार्केट में आ गया तो यकीनन उनके पास जो ऑयल है वो बिकना या वो सेल होना कम हो जाएगा। ईरान की शायद यही कोशिश है कि इस किस्म के अटैक्स करके, इस किस्म की बात करके गल्फ कंट्रीज को थोड़ा सा बैक फुट पे किया जाए। पाकिस्तान क्या सोचेगा, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ खड़ा हो जहां से वो पैसा लेता रहता है या वो ईरान के साथ हो, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी आपको मालूम है कि टेंशन शिया सुन्नी वाला झगड़ा तो है ही कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है और इस तरह से करके पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है कि आखिर वो किसकी तरफ जाए। ईरान से भी पाकिस्तान के टर्म्स को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बहरहाल ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान जरूर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी, ईरान के साथ भी पाकिस्तान की बड़ी कोई यारी दोस्ती चल रही हो।